अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। अमर बेल एपिसोड 50 एंड चैप्टर 51। इस वक्त हम हैं चैप्टर 51 पे और टोटल चैप्टर्स हैं 56। तो बहुत जल्द खत्म होने वाला है नॉवेल। थोड़ी सी मेरी एस्टिमेशन खराब हो गई थी, मुझे लग रहा था कि ये 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगा, बट नहीं हो सका। तो आई होप कि अब ये हार्डली 8 to 10 एपिसोड्स और आएंगी और ये फिर खत्म हो जाएगा। सो बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लें। चैप्टर 51 में आपने जैसे कि पहले देखा है कि उमर पे थोड़ा सा मुश्किल वक्त आ चुका है, क्योंकि जो आर्मी की एक कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी, वो पुलिस के महकमे में आ चुकी है और वहां पे एक मेजर लतीफ जो कि बहुत टफ टाइम दे रहा है उमर जहांगीर को। उसके बारे में उसने अपने लोगों से कहा था कि इंफॉर्मेशन निकालें, उसकी फैमिली, सब कुछ, के आखिर ये है कौन। और फिर बाबर जावेद ने अगले ही दिन उमर जहांगीर को मेजर लतीफ के कवायद से आगाह करना शुरू कर दिया था और बताना शुरू कर दिया था कि ये मेजर लतीफ है कौन। सर, मेजर लतीफ कोर कमांडर का बेटा है। और जैसे ही उमर ने यह सुना तो उसने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। इसकी 2 माह पहले ही प्रमोशन हुई है, बाबर जावेद ने मजीद बताया। और वो पिछले ही 15 मिनट से उमर जहांगीर को उसकी हिदायत के मुताबिक मेजर लतीफ के बारे में बता रहा था और उमर की तशवीश में इजाफा हो रहा था, क्योंकि मजबूत फैमिली बैकग्राउंड का ये मतलब था कि उसके लिए परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं है। उमर की परेशानियों में अब मजीद इजाफा होगा। मेजर लतीफ के तौर तरीकों से यह अंदाजा तो उसे पहले ही हो चुका था कि वो किसी सीधे सादे आम से घराने का सपूत नहीं था। उसकी गर्दन में जो टेढ़ापन था और वो उसी तरह के खम थे जिस तरह के उमर जहांगीर में थे। इसलिए उमर जहांगीर ने उसके तौर तरीकों से यह तो अंदाजा लगा लिया ही था, और यकीनन उमर जहांगीर के बारे में यह अंदाजा मेजर लतीफ भी लगा चुका था। उनका जो रवैया था, उनमें जो एटीट्यूड था, उससे एक दूसरे को अंदाजा तो अब हो ही चुका था कि वो दोनों ही एक असर और रसूख रखने वाले खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे खानदानों से ताल्लुक रखने वाले लोग एक दूसरे को बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उमर जहांगीर को एक थोड़ी सी उम्मीद थी, जिस पर उसने मेजर लतीफ के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश की थी कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन अब ऐसा ही था। और जो तफसीलात बाबर जावेद लाया था वो खासी हौसला शिकन थी। उसका पूरा बायोडाटा आर्मी से शुरू होकर आर्मी पर ही खत्म हो जाता था। और बाबर की सारी बातें सुनने के बाद उमर कहने लगा कि बाबर, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ। उमर ने उसकी तमाम बातें सुनने के बाद कहा, और फिर कहा कि फिलहाल हमारे पास इस आदमी के खिलाफ कुछ भी नहीं है जिसको हम इस्तेमाल कर सकें, इसलिए बेहतर यही है कि हम खुद ही कदरे मोहतात हो जाएं। और मैं नहीं चाहता कि इससे आते ही मेरे ऊपर कोई एज हासिल हो जाए। उमर ने बाबर को तनबीह करते हुए कहा। और फिर बाबर कहने लगा कि सर, मैंने तो पहले तमाम पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को वार्न कर दिया है, खुद रिकॉर्ड चेक करना भी शुरू कर दिया मैंने, पुलिस पेट्रोलिंग को भी देख रहा हूं, इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बाबर जावेद ने उमर को यकीन दिलाते हुए कहा। और फिर उमर जहांगीर ने कहा कि मुझे तो कोई शिकायत हो या ना हो, मैं ये चाहता हूं कि आर्मी मॉनिटरिंग टीम तक मेरी कोई शिकायत ना पहुंचे। उमर ने उसकी बात के जवाब में कहा, और इन सब लोगों को बता दो कि मुझ तक उनकी करप्शन का कोई मामला नहीं आना चाहिए। अगर मुझ तक इस तरह का कोई मामला आया तो मैं कुछ भी देखे या सुने बगैर सस्पेंड कर दूंगा, और इस मामले में कोई वजाहत भी कबूल नहीं करूंगा। उमर ने बाबर जावेद को तनबीह करते हुए कहा, और हां, खुद तुम भी अपने खाने पीने का सिलसिला कुछ देर के लिए रोक दो। तुम्हारा बैंक बैलेंस खासी अच्छी हालत में, अभी काफी लंबा अरसा तुम इसमें मजीद इजाफे के बगैर भी वक्त गुजार सकते हो। हाँ, उमर जहांगीर अब खुद बाबर जावेद की बात करने लगा था, जिसके चेहरे पर एक खसियानी मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी, और उसने कहा कि यस सर,
اس نے اسی انداز میں اپنی خفت کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تو عمر جہانگیر نے کہا کہ خالی یس سر نہیں، میں واقعی تمہیں بتا رہا ہوں، اس بارے میں اب میں تمہیں بھی نہیں بخشوں گا۔ پہلے تو تمہارے بارے میں جتنی شکایتیں آتی رہتی تھی انہیں میں نظر انداز کرتا رہا ہوں، لیکن اس بار میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، یہ میں تمہیں صاف صاف اب بتا رہا ہوں۔ اور عمر جہانگیر کا لہجہ بابر جاوید کو خلاف معمول سنجیدہ لگا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ آج کل وہ جس قسم کی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے اس میں یہ احتیاطی اقدامات عمر جہانگیر کی مجبوری تھے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اور شاید آرمی مانیٹرنگ کمیٹی کی موجودگی کے بغیر عمر جہانگیر اس قسم کی کوئی ہدایات دیتا اور ان پر عمل کروانے کی کوشش کرتا تو اس کا پورا ماتحت عملہ اس کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتا۔ عمر جہانگیر کو اس سے پہلے اپنی پوسٹنگز میں کچھ اس طرح کے تلخ تجربات ہو چکے تھے جب اس نے اپنے ماتحت عملے پر کچھ سختی کرنے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ اس کے لیے اچھا نہیں نکلا تھا۔ خود اس کا اپنا پی اے اس کے ممکنہ اقتباس کے بارے میں تمام اطلاعات اس سے نیچے عملے کو پہنچاتا رہتا تھا۔ اس کے علاقے کے پولیٹیکل بگ وگز کو اس کے تمام فیصلوں اور اس کی ممکنہ نقل و حرکت کے بارے میں تمام اطلاعات پہلے سے ہی ہوتی تھی، اور نتیجہ اس کے ہر ریڈ کی ناکامی کی صورت میں نکلتا تھا۔ اور صورتحال کچھ اس طرح کی بن چکی تھی کہ اس کی پوری پولیس ایک ڈی ایس پی کی قیادت میں ایک طرف ہوتی تھی اور وہ بیچارہ اکیلا ایک طرف ہوتا تھا۔ نظر تو ایسے ہی آ رہا ہوتا تھا کہ سب اس کے انڈر کام کر رہے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اندرون خانہ اس کے احکامات کی افادیت کو زائل کرنے کے لیے وہ اس کے احکامات آنے سے پہلے ہی سرگرم عمل ہو چکے ہوتے تھے، حتیٰ کہ اس کا پی اے بھی اس کی ساری خبریں پہلے ہی دوسرے لوگوں کو پہنچا دیتا تھا۔ دراصل کچھ سال پہلے ہوا یہ تھا کہ عمر جہانگیر جب اس فیلڈ میں نیا آیا تھا تو اس فیلڈ کے بارے میں اسے اندر کی جو باتیں تھیں وہ زیادہ پتہ نہیں تھی کہ کون کس طرح سے سازشیں کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک پی اے، ایک اتنا لوور رینک رکھنے والا بندہ بھی ایک ہائر آفیسر کی جڑیں کاٹ سکتا ہے۔ اور عمر جہانگیر کا یہ ماننا تھا کہ یہ لوور رینک والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ سلام دعا یا اچھے روابط نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہاں پر وہ غلط تھا کیونکہ یہ لوگ اس کی ہر انفارمیشن آگے پہنچا دیتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی عمر تیار نہیں تھا کہ وہ ان لوور رینک والے لوگوں کے ساتھ سلام دعا رکھے، اس لیے کہ وہ اسے کہیں نہ کہیں فائدہ دے سکیں۔ عباس نے اس بارے میں اسے بہت سمجھایا تھا، کیونکہ عباس اس فیلڈ میں بہت پہلے سے آیا ہوا تھا اور اسے سارے داؤ پیچ پتا تھے، تو اس نے عمر جہانگیر کے پاس آ کر اس کی رہنمائی کرنی چاہی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب عمر جہانگیر نیا اس محکمے میں آیا تھا، اور اس وقت عمر جہانگیر کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ مقامی اخبارات جو تھے اس میں پولیس کے سربراہ اور اس کے ایڈونچرز کی مضحکہ خیز کہانیوں سے وہ بھرا ہوتا، جس میں سچائی کم اور مرچ مسالہ زیادہ ہوتا، اور ابتدائی 2 ماہ میں ہی انہوں نے عمر جہانگیر کو زچ کر دیا تھا۔ اور اس وقت اس کے کون کام آیا تھا؟ عباس حیدر، کیونکہ وہ سروس میں اس سے 5 سال سینئر تھا اور تمام داؤ پیچ سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس وقت عمر جہانگیر کے پاس آیا تھا عباس حیدر، اور اس نے اسے گر سکھانے شروع کر دیے تھے اور بتایا تھا کہ کیسے تمہارا ڈرائیور، تمہارے گارڈ، تمہارا پی اے، حتیٰ کہ تمہارا آپریٹر بھی تمہاری ریپوٹیشن خراب یا صحیح کرنے میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ سروس میں تمہارے بہترین ساتھی جو ہیں نا عمر، وہ تمہارا ڈرائیور ہیں، تمہارے گارڈ ہیں، تمہارا پی اے ہیں اور تمہارے آپریٹر ہوتے ہیں، اور کسی بھی پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او یا پھر تمہارے ڈی ایس پی اور اے ایس پی نہیں ہوتے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم سے 1-2 درجے نیچے کے جو افسر ہیں نا، جو خود بھی سول سروس کے ذریعے سے ہی آئے ہیں، وہ کبھی تمہارے وفادار ساتھی نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ایسا سمجھنے کی کبھی کوشش کرنا۔
हाँ, उनके साथ गपशप करो, खेलो, जिम जाओ, खाओ पियो, मगर ये कभी मत सोचो कि वो तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करेंगे। और वो बड़ी ही दिलचस्पी से अब्बास की हिदायत सुनता रहा। और फिर मजीद अब्बास हैदर ने कहा कि पुलिस सर्विस में हम कहते हैं कि अगर किसी जिले के एसपी की कारकर्दगी शानदार है ना, तो इसका मतलब यह है कि उसके डीएसपी और एएसपी डफर और नाअहल हैं। और जिस जिले का एसपी अपने काम में अच्छा नहीं होता ना, तो इसका मतलब यह है कि वहां असली बॉस डीएसपी या फिर एएसपी होगा, और वो एसपी से ज्यादा अहल आदमी होता है। यही डेफिनेशन जहन में रखते हुए ये बात जहन नशीन कर लो कि वो दोनों तुम्हें कभी भी कहीं भी सेट नहीं होने देंगे। तुम उन्हें एक हुक्म दोगे ना आगे पहुंच जाने के लिए, तो वो उसमें थोड़ी सी मामूली सी तब्दीली करेंगे। बज़ाहिर देखने में वो तब्दीली बड़ी पॉजिटिव लगेगी, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे गले में छचूंदर की तरह अटक जाएगी और वो खुद तो बरियोजमा रहेंगे। और पता फिर वो क्या कहेंगे? यही कि एसपी साहब का हुक्म था जी, ये उनका घिसा पिटा जवाब होगा। इंटरेस्टिंग। और फिर उमर जहांगीर को उसने मशवरा दिया कि अगर तुम्हें कोई भी काम करवाना है ना, तो सीधा एसएचओ के जरिए करवाओ। इन सबको, ये जो डीएसपी है और एएसपी है, इनको बाईपास करते हुए। लेकिन हां, वो वाले अहकामात तुम इन्हीं के जरिए निचले अमले तक पहुंचाओ जो मातहत अमले के लिए किसी न किसी हवाले से तकलीफ दे हो और जिस पर शोर मचना हो। तो निचले अमले को अगर डांट डपट भी करवानी है तो एएसपी के जरिए ही करवाओ। और तुम तो ऐसे उल्लू के पट्टे साबित हुए हो कि मैं क्या कहूं। अब्बास ने बड़ी बेतकल्लुफी से उसे झिड़का। तुमने तो आते ही शाहिद हमीद जैसे निकम्मे आदमी को इस काबिल कर दिया है कि वो पूरा ही डिपार्टमेंट लेकर एक तरफ खड़ा हो गया। अब्बास ने उसके एएसपी का नाम लेते हुए कहा, हम लोग उस दिन ना हेडक्वार्टर में बैठे तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे और हंस रहे थे तुम पे सब लोग कि जो बंदा शाहिद हमीद जैसे निकम्मे आदमी को खींच नहीं सकता, आगे चलकर वो क्या करेगा। 2-4 और बड़े शहरों में तुम्हारी अगर पोस्टिंग्स हो गई ना, तो तुम्हारे मातहत तो मिलकर तुम्हें वैसे ही ब्लैकलिस्ट करवा देंगे। ऐसे ऐसे चलते फिरते पुर्जे तुम्हारे जूनियर ऑफिसर्स के तौर पर आएंगे ना कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। अपने इलाके में एक आदमी भी नहीं है जिसके साथ तुमने बना कर रखी हो, ना अपने अमले के साथ और ना ही वहां के सियासी या फिर सनती घरानों के साथ। मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम पता नहीं कौन सी सोलो फ्लाइट कर रहे हो। अब्बास ने उसे झिड़कते हुए कहा। इन शॉर्ट यहां पे जो मुझे समझ आ रही है, उमेरा अहमद साहिबा यही कहना चाह रही हैं कि डीएसपी या फिर एएसपी कभी भी एसपी को सेट होने नहीं देते। अगर एसपी की कारकर्दगी अच्छी है तो इसका मतलब है कि जो निचली पोस्ट वाले डीएसपी और एएसपी हैं वो अपनी चालों में नाकाम रहे हैं, और अगर उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो अपनी चालों में कामयाब रहे हैं और वो हमेशा ही एसपी को परेशानियों में मुब्तला रखते हैं समहाउ। और फिर जब उसका कोई एसपी का मैसेज होता है तो वो निचले अमले तक कुछ ना कुछ उसमें चेंज करके पहुंच जाते हैं और फिर आखिर में कह देते हैं कि हमें तो कुछ नहीं पता, ये तो एसपी साहब का हुक्म था। इसलिए अगर कोई भी पैगाम पहुंचाना हो तो इन लोगों के जरिए नहीं बल्कि सीधा एसएचओ के जरिए उन लोगों तक पहुंच जाओ। लेकिन ऐसे अहकामात जिनमें तुम्हें लगे कि निचला जो महकमा है या अमला है उस तक ये पैगाम काफी तकलीफदेह साबित होगा या उनके लिए परेशानियों का बाइस बनने वाला है या जिस पर वो शोर मचा सकते हैं, तो वो वाला काम जो है वो एएसपी या फिर डीएसपी से करवाओ ताकि तुम पे कोई डायरेक्ट बात ना आए या फिर हर्फ ना आए। तो ये कुछ मुझे समझ आई है जो कि उमेरा अहमद साहिबा ने लिखा है। लेकिन अगर आप इस शोबे से मुंसलिक हैं और इस तरह का कोई आपका एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा
مجھے جان کے خوشی ہوگی اگر اس چیز کے بارے میں کوئی اپنی ڈیٹیلز یا اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہے تو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں عباس نے کہی تو عمر جہانگیر نے اس کے جواب میں صرف یہ کہا کہ یار میرا مسئلہ شہر کا پریس ہے، اس طرح کی بیہودہ خبریں لگاتے ہیں وہ میرے بارے میں کہ میں، اور آگے سے وہ خبریں نیشنل پریس پک بھی کر لیتا ہے۔ اور عباس نے اس کی بات کاٹی اور کہا کہ تمہارا مسئلہ وہ نہیں، تمہارا مسئلہ تم خود ہو۔ ایک لوکل اخبار کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ایس پی کے بارے میں ایسی خبریں چھاپے؟ ایس پی کے بارے میں کچھ بھی غلط چھاپتے ہوئے نا جان نکلتی ہے ان کی۔ اور تمہارے بارے میں اگر اتنے دھڑلے سے اور اتنی بے خوفی سے خبریں چھپ رہی ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کسی کی پشت پناہی تو حاصل ہے، اور وہ بھی خود تمہارے محکمے میں سے ہی کسی نے کی ہے۔ اور تمہارے ڈی ایس پی کے علاوہ یہ کام اور کون کر سکتا ہوگا؟ اور خود تم نے تو بھائی حد ہی کر دی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ڈی آئی جی اس دن بری طرح سے ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی پوری سروس میں اتنے ریڈز کو لیڈ نہیں کیا جتنے تمہارے کزن نے آتے ہی 2 ماہ میں کر دیے۔ 48 ریڈ اور ہر ریڈ فیک۔ واہ عمر، 2 ماہ میں 48 ریڈ، خود سوچو نا عمر، کوئی اپنی عقل بھی تو استعمال کرو۔ کون کہہ رہا ہے تمہیں کہ اس طرح اتنا کام کرنے کو، اور وہ بھی اپنا مذاق بنوانے کے لیے؟ جب تمہارا ہر ریڈ بے سود ثابت ہوتا ہے تو اس پر پریس مذاق نہ اڑائے تو اور کیا کہے؟ اور تم جانتے ہو کہ یہ تمہاری فیک ریڈز کیوں کاؤنٹ ہو رہی ہیں اور کون ان تک خبریں پہنچا رہا ہے؟ اور پھر عمر نے کمزور لہجے میں اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ لیکن عباس، میرے شہر کا تو لا اینڈ آرڈر بھی تو بہت خراب ہے نا۔ اور پھر عباس نے اس کی دلیل سے متاثر ہوئے بغیر کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ لا اینڈ آرڈر پاکستان کی کس شہر کا صحیح ہے، بتاؤ۔ اچھا چلو میں نے مان بھی لیا کہ ریڈ کرنا پڑی جاتی ہے، لیکن ہر ریڈ کی قیادت خود کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ تم اتنے اوور سمارٹ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو کہ ہر ریڈ میں خود موجود ہوتے ہو؟ یہ ضروری بھی تو نہیں ہے نا کہ اس طرح منہ اٹھا کر خود ہی تم نکل پڑو۔ ویسے ان ریڈز کے لیے تمہیں ٹپس کہاں سے ملتی تھی؟ عباس نے بات کرتے کرتے پوچھا تو اس نے کہا کہ کچھ تو پولیس انفارمرز کے ذریعے اور کچھ میرے پرسنل نمبر پر کرینک کالز آئی تھیں۔ عمر نے اسے بتایا اور عباس نے لاپرواہی سے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں میں پہلے ہی توقع کر رہا تھا۔ ان کرینک کالرز کو لوکیٹ کیوں نہیں کیا تم نے؟ اور پھر عمر نے کہا کہ کوشش تو کی تھی مگر آپریٹر نے کہا ہے کہ پی سی او سے کالز آئی ہیں۔ اور پھر عباس کا غصہ اور بڑا اور کہنے لگا اچھا تو یہ پی سی او اس قرائے ارض سے تو باہر کہیں واقع نہیں نہ ہوتی، انہیں بھی تو لوکیٹ کروایا جا سکتا ہے نا۔ اس علاقے کے پولیس اسٹیشن کے انچارج سے کہتے کہ اپنے انفارمرز کے ذریعے اس انفارمیشن کی تصدیق کرے، لیکن نہیں بھائی، تم تو منہ اٹھا کر پولیس پارٹی لے کر ریڈ کرنے پہنچ گئے۔ بہت خوب۔ اور عمر اس بار کچھ بھی نہ بول سکا، وہ کچھ خفت آمیز انداز میں بس مسکراتا رہا۔ اور پھر عباس نے اس سے کہا کہ یاد رکھو عمر، تمہارا آپریٹر، تمہارا پی اے، تمہارا ڈرائیور اور تمہارے گارڈز اور کسی ایک پولیس اسٹیشن کا کوئی ایک تیز قسم کا ایس ایچ او، چلتا پرزا ٹائپ کا، یہ تمہارے بہترین ہتھیار ہیں۔ اور دیکھو اس وقت تمہارے پاس ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ اور سنا، جتنی بھی کرینک کالز تمہارے پاس آئی ہیں نا، تمہارے آپریٹر کو ان سب کا کچا چٹھا پتا ہوگا، بلکہ تمہارے پی اے کو بھی پتا ہوگا اس سب کا۔ اور عباس ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ مال کمانے اور بنانے کے جتنے مواقع تمہارے پاس آنے ہیں نا، وہ انہی آدمیوں کے ذریعے آنے ہیں۔ تمہارا ڈی ایس پی اور اے ایس پی کوئی ڈیل یا پھر کوئی آفر نہیں لے کر آئے گا تمہارے پاس، یہی 4-5 لوگ ہوں گے جو لے کر آئیں گے۔ اس لیے ان کے ساتھ قدر خاص سلوک کیا کرو۔ لیٹ them be friend you، عباس نے کہا۔ اور پھر عمر جہانگیر نے اپنے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا کہ کانسٹیبل، سب انسپیکٹر، کلرک ٹائپ کے لوگوں کو میں اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کر لوں؟ امپاسبل۔
इन टके टके के लोगों को मैं अपने सर पर बिठा लूं? नहीं, उसने कतियत से नफी में सर हिलाते हुए कहा। और अब्बास ने भी बड़े चुपते हुए अंदाज में कहा कि तो पहले कौन से वो तुम्हारे सर पर नहीं बैठे हुए? पहले भी तो वो तुम्हारे सर पर ही बैठे हुए हैं, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है शायद। अब्बास, इन जैसे झूठे और करप्ट लोगों को मैं सलाम करता फिरूं, ये चाहती हो तुम? उमर जहांगीर के लहजे में अब भी कोई तब्दीली नहीं आई थी। और फिर अब्बास ने उसे बुरी तरह से झड़कते हुए कहा कि ओए, तेरा क्या जाता है? अगर वो झूठ बोलते हैं या फिर फ्रॉड करते हैं, तुझे क्या है इससे? लेकिन उमर अब भी उसकी बातों से मुतासिर नहीं हुआ और कहने लगा, नहीं, आखिर क्यों? मैं ऐसे लोगों को क्यों मुंह लगाऊं सिर्फ उनसे खौफजदा होकर? और अब्बास ने एक बार फिर कहा कि अगर आप इन्हें मुंह नहीं लगाएंगे ना, तो फिर ये आपके पैरों की ऐसी रस्सी बन जाएंगे कि आपको अपनी जगह से हिलने भी नहीं देंगे। अब्बास, मुझे अगर सबूत मिल गए ना कि इन लोगों ने जानबूझकर मुझ तक कोई गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, तो मैं अब सबको मुअत्तल कर दूंगा, देख लेना तुम। इससे क्या फर्क पड़ेगा उमर? इनकी जगह दूसरे लोग आ जाएंगे, वो भी आपके साथ यही सलूक करेंगे माय डियर कजन। अब्बास ने बड़ी लापरवाही से कहा, जब तक आप अपना तरीका कार नहीं बदलेंगे ना, आपके साथ तो यही होता रहेगा। लेकिन उमर ने अब्बास की बात के जवाब में कहा, वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये लोग इतने भी ताकतवर हो सकते हैं। उसने कहा कि नहीं, ये लोग इतने ताकतवर नहीं है अब्बास, जितना तुम इन्हें मेरे सामने बनाकर पेश कर रहे हो। और फिर अब्बास ने बड़े ही काम की बात की और बिल्कुल ठीक की। जनाब उमर साहब, आप एक मुकाबले का इम्तिहान पास करके आए हैं और ये लोग क्या क्या चीजें पास करके आए हैं, आपको इसका अंदाजा नहीं है। अब्बास ने बड़ी तंजिया लहजे में उससे कहा, सिर्फ तालीम नहीं है इनके पास, इस तरह की तालीम जिस तरह आप और मैं तालीम समझते हैं, बल्कि इनके पास हर वो हथकंडा इन्हें आता है जिससे इस सोसाइटी में इनकी सर्वाइवल मुमकिन होती है। और अब अब्बास ने एक सिगरेट सुलगाते हुए कहा कि तुम्हें पता है, ये ड्राइवर, गार्ड, पीए टाइप के तमाम लोग सियासी सिफारिशों पर भर्ती होते हैं, और जो लोग इनको इस महकमे में भर्ती करवाते हैं ना, वो सिर्फ इनकी दुआएं लेने के लिए तो ये काम नहीं करते ना, समझ रहे हो ना? और उसने सिगरेट का पैकेट उमर के सामने खिसकाते हुए कहा, और उमर ने बड़ी ही खामोशी से उस पर नजरें जमाए हुए उस पैकेट को उठाकर उसमें से एक सिगरेट निकाल लिया। अब्बास अब लाइटर के साथ अपने टेबल से कुछ आगे झुकते हुए उमर के सिगरेट को सुलगा रहा था। ये तमाम लोग ना उन सियासी लीडर्स के लोग होते हैं और नमक हलाली करते हैं उनके साथ। ये हम लोगों और सियासतदानों के दरमियानी पुल का काम करते हैं, और किसी भी पुल को कभी बेकार समझकर तोड़ना नहीं चाहिए। अब्बास ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम इनमें से किसी एक को मुअत्तल करके देखो, कहां कहां से सिफारिशें तुम्हारे पास आएंगी, तुम खुद ही हैरान हो जाओगे। अब्बास ने सिगरेट का एक और कश लेते हुए कहा, चलो तुम्हें एक मिसाल देता हूं। मसलन मेरे ड्राइवर का एक बेटा डीसी के दफ्तर में जूनियर क्लर्क है, और उसी का एक भाई सेक्रेटेरिएट में चौकीदार है, और एक और भाई उसका गवर्नर हाउस में माली है, और जानते हो, एक और भाई आईजी साहब की गाड़ी का ड्राइवर है। अब खुद ही बताओ, इससे ज्यादा बारसूख खानदान कोई और हो सकता है? अब्बास ने आखिरी जुमला एक कहकहा लगाते हुए कहा, मुझे ना खुद बड़ा मोहतात रहना पड़ता है उनके सामने, क्योंकि हर बात वो हर जगह पहुंचा देते हैं। इसी तरह मुझे इसके जरिए वहां की भी तमाम बातों का पता चलता रहता है। हत्ता कि आईजी साहब ने जब अपनी दूसरी बीवी को तलाक देनी थी ना, तो उनकी बीवी से पहले मुझे पता चल चुका था।
اور اس بار عمر اس کی بات پہ مسکرا دیا۔ ہاں تو بھائی سمجھ جاؤ، یہ لوگ وہ طوطے ہیں جن کے قبضے میں ہماری جان ہوتی ہے۔ انہیں ہمارے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے، یا پھر یہ سب کچھ پتا چلا لیتے ہیں۔ باخبر آدمی نا بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اس صورت میں اگر وہ آپ کا دشمن بھی ہو۔ اور اس سے پہلے کہ عباس مزید کچھ کہتا، عباس کا پی اے اندر آ گیا، اور پھر عباس نے بڑی ہی عزت دیتے ہوئے اپنے پی اے کا نام لیا اور کہا، عمر مدثر صاحب سے ملوایا ہے میں نے تمہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کا پی اے کچھ کہتا، عباس نے عمر سے پوچھا اور عمر نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ اس دن پہلی بار عباس کے آفس آیا تھا۔ اور پھر اس نے اس کی اور عزت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ مدثر صاحب یہ میرے کزن ہیں عمر جہانگیر، اور عمر یہ مدثر صاحب ہیں، بہت ہی کمال کے آدمی ہیں، میں نے تو آفس کا سارا کام انہی سے سیکھا ہے۔ اور عباس نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اس ادھیڑ عمر آدمی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں یہاں کے رولز اور ریگولیشن زبانی یاد ہیں۔ اور عمر نے کچھ حیرانی سے عباس کو دیکھا جو اپنے پی اے کی ایک فائل پر کچھ سائن کر رہا تھا، اور پی اے کے چہرے پر کچھ فخریہ مسکراہٹ تھی۔ اور عمر نے دھیمے لہجے میں انگلش میں اس سے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، عباس نے برق رفتاری سے اس کی بات کاٹی اور بڑی ہی بے تکلفی سے کہا، بھائی یہ ہیں ہی بڑے قابل آدمی، ایسے بندے کی تو تعریف کرنی پڑتی ہے نا۔ میں نے بتایا نا تمہیں کہ میں نے تو سارا آفس ورک انہی سے سیکھا ہے۔ اور اس بار عمر نے بھی کچھ مسکرا کر اس شخص کو دیکھا، اور وہ شخص کہنے لگا کہ سر تو ایسے ہی تعریف کر رہے ہیں، میں کس قابل ہوں، عباس صاحب تو خود بڑے ذہین آدمی ہیں۔ واو۔ اور اس بار اس کے پی اے نے کچھ عاجزانہ سے انداز میں کہا، اور پھر عباس کہنے لگا، ارے میں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی عمر سے آپ ہی کے بارے میں بات کر رہا تھا، میں اس کو بتا رہا تھا کہ پی اے اچھا مل جائے نا تو آدھا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور عمر حیرانی سے عباس کو دیکھتا رہا، اور عباس اس کے تاثرات پر غور کیے بغیر اپنے پی اے سے بات کرتا رہا۔ وہ اتنی عزت کسی انسان کو دے سکتا تھا، عمر حیران تھا اس بات پر۔ لیکن اب عباس اسے کوئی اور ہدایات دے رہا تھا، اور کچھ دیر کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد اس کے پی اے نے کمرے سے باہر قدم رکھا، اور عباس نے بڑے ہی اطمینان سے عمر سے کہا، اب دیکھو اس گھٹیا شخص نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ عباس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمر اس کے جملے پر ہکا بکا رہ گیا۔ تم جانتے ہو اس نے میرے کمرے میں ایک ایسا سسٹم لگایا تھا جس سے کمرے کی تمام باتیں سنی جا سکیں، اس وقت جب میں نے یہاں کا چارج لیا تھا۔ اور اب عباس کا رویہ بالکل ہی بدل چکا تھا اس شخص کے بارے میں جسے وہ تھوڑی دیر پہلے بہت عزت دے رہا تھا۔ اور عمر نے کچھ سنبھلتے ہوئے کہا کہ لیکن تم تو اس کی بہت تعریف کر رہے تھے نا۔ اور پھر عباس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تو تمہارا مطلب ہے کہ یہ گالیاں میں اس کے سامنے دوں سے؟ ہاں؟ اور پھر عباس نے اسے اس کی انگلش بولنے پر جب اسے ٹوکا تھا تو اس کی وجہ بھی اسے بتائی۔ اسی لیے جب وہ آیا تھا تم اس کے سامنے انگلش میں مجھ سے ساری تفصیلات پوچھنے لگے تھے۔ ارے عقل کا استعمال کیا کرو عمر، ان لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کہ صاحب لوگ انگلش اس وقت بولتے ہیں جب وہ کوئی بات ان سے چھپانا چاہتے ہیں، یا اس بات کے الٹ کوئی بات کہہ رہے ہوں جو ان کے سامنے کی جا رہی ہو۔ اس لیے انگلش تو ان کے سامنے کبھی بولو ہی مت، بہتر ہے کہ پنجابی میں بات کرو، دیکھو کس طرح کام آسان ہوتے ہیں۔ پھر عباس اب خود ہی محسوس ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور پھر عمر نے اسے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ نا کہ تمہیں پھر کیسے پتا چلا کہ اس نے کمرہ بک کروایا ہوا ہے؟ اور پھر عباس اسے تفصیلات بتانے لگا۔ وہ میرا بیچ میں تھا نا اسد خاکوانی، اس نے مجھے اس آدمی کے بارے میں خاصا بریف کیا تھا۔ پہلے وہی تھا میری پوسٹ پر، میں نے پہلے دن آتے ہی کمرہ چیک کروایا، اور پتا ہے کس سے کروایا؟
پرائیویٹ طور پر ایک آدمی کو بلوایا تھا میں نے۔ عباس بات کرتے کرتے ہنسا، ورنہ اپنے محکمے کے کسی آدمی کو بلوا کر اگر یہ کام کرواتا نا تو اس نے کہنا تھا کہ کمرہ بگڈ نہیں ہے، سمجھے؟ اب اس کے بعد میں نے ان مدثر صاحب کو بلوایا اور انہیں صاف صاف بتایا کہ مجھ پر یہ ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں۔ اگر میرے کمرے میں دوبارہ کوئی چیز آئی تو میں آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکڑوں گا۔ اور ان حضرت نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ انہیں کچھ پتا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، مگر اس کے بعد دوبارہ میرا کمرہ بگ نہیں کیا اس نے۔ ہاں، کئی دفعہ میں اچانک چیکنگ کرواتا رہتا ہوں پھر بھی۔ اور عباس کہتے کہتے ایش ٹرے میں سگریٹ پھینکتے ہوئے بولا، اور تمہیں پتہ ہے خود میں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے ان سب کے کمرے بگ کروائے ہوئے ہیں۔ اور عمر نے اس کی بات پر بے اختیار کہا لگایا، ارے ہنس کیوں رہے ہو یار، ضروری تھا تمہیں گھر آنا، میں تمہیں ان سب لوگوں کی نا گفتگو سناؤں گا جو گالیاں یہ مجھے دیتے ہیں نا، انہیں سن کر تو تمہاری طبیعت ہی صاف ہو جائے گی۔ عباس نے ہنس کر کہا، لیکن عباس تم تو کہہ رہے تھے کہ بڑا قابل آدمی ہے یہ۔ ہاں بھائی، اس کی قابلیت میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، مجھے بڑے کام کا آدمی ہے یہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے مجھے اس سے۔ 20 سال کی سروس ہے اس کی، کسی بھی رول کے بارے میں اس سے بات کر لو نا، اسے سب پتا ہوتا ہے۔ کسی دفعہ کی بات کر لو، خود تم حیران ہو جاؤ گے اور تمہیں یوں لگے گا جیسے کسی وکیل سے بات کر رہے ہو تم۔ اور تم نے وہ حسن ترمذی کا نام تو سنا ہی ہوگا، اس نے بات کرتے کرتے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں بالکل سنا ہے، بڑا ایماندار قسم کا آفیسر ہے۔ عمر کو بھی یاد آیا تو عباس کہنے لگا کہ ہاں بے حد آؤٹ سٹینڈنگ قسم کا آدمی ہے، 1 سال میری اس پوسٹ پر بھی کام کیا اس نے، اور روتے ہوئے نکلا تھا اس آفس سے کیونکہ اس بندے نے یہاں ماتحت لوگوں کے ساتھ مل کر تگنی کا ناچ نچا دیا تھا اسے۔ حالانکہ دیکھنے میں تمہیں کتنا مسکین اور مؤدب لگا ہوگا، مگر ترمذی یہاں سے اپنا سروس ریکارڈ خراب کروا کر نکلا تھا، ان سکینڈلز میں پھنسا وہ جن کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اور میں بہرحال حسن ترمذی تو نہیں ہوں کہ اس جیسے 2 کوڑی کے پیے کے ہاتھوں خوار ہوتا۔ وہ تو ایماندار آدمی تھا بیچارہ، پھنس گیا اس کی باتوں میں۔ عباس اب اسے تفصیلات بتا رہا تھا۔ اسی لیے تمہیں بھی کہتا ہوں مائی ڈیئر کزن کہ ان لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اعتبار کرو، یہ آستین کا سانپ بنا لو، مگر انہیں اسی طرح استعمال کرو جس طرح یہ لوگ ہمارے نام کو استعمال کرتے ہیں۔ اور عباس اسے سمجھا رہا تھا، میں کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو جاؤں، اگر یہ لوگ دوسروں سے کہیں گے نا کہ میں اچھا نہیں ہوں تو سب مجھے برا ہی سمجھیں گے، اور میں کتنا ہی برا کیوں نہ ہو جاؤں، اگر یہ لوگ سب کو یہ جا کر کہیں گے نا کہ میں اچھا ہوں تو سب مجھے اچھا ہی سمجھیں گے۔ اس آدمی کے ذریعے اس سال میں نے 2 کروڑ روپے کمائے ہیں۔ اس نے خود کتنا کمایا مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال مجھے 2 کروڑ روپے کا منافع تو ہوا ہے، اور ریپیوٹیشن میری یہی ہے کہ میں بڑا ہی اچھا آفیسر ہوں۔ وہ مزے سے کہتا جا رہا تھا، اور عباس نے واقعی عمر کو اپنے ماتحت عملے کے ساتھ نمٹنے کے اب سارے گر سکھا دیے تھے۔ اور اس کے بعد عمر جہانگیر نے وہی کیا جو عباس نے اس سے کہا۔ اس نے عباس کی ایک بات پہ غور کیا، اور وہ سب کچھ وہ کرنے لگا جو کہ عباس کرتا تھا، اور پھر واقعی اس کے باقی کے سال بڑے ہی پرسکون انداز میں گزرے تھے۔ اپنی پوسٹنگ پر جو باقی کے 2.5 سال تھے وہ عمر نے بڑے اطمینان کے ساتھ گزارے تھے، اور اس کے بعد دوسری پوسٹنگ تک وہ اپنے فن میں کچھ اور طاق ہو گیا تھا، اور اسی فن کو وہ یہاں بھی استعمال کر رہا تھا۔ خود کرپشن پر براہ راست عمل کو ڈانٹ ٹپٹ کے بجائے وہ موقع ملنے پر بابر جاوید کو استعمال کر رہا تھا۔ اپنے ضلع میں اس کا نام واقعی اس کے ماتحت عملے کے لیے ایک ہوا بن گیا تھا، لیکن عباس کی ہدایات کے مطابق اس کے اپنے ڈرائیور، پی اے، گارڈز اور شہر کے وہ سب سے بدنام زمانہ ایس ایچ اوز کے ساتھ تعلقات جو تھے اس کے وہ بہت اچھے تھے۔ اس نے جسٹس نیاز کے بیٹے اور اس کے دوستوں کے قتل کے سلسلے میں بھی عباس کے عملے کی مہارت اور وفاداری دیکھی تھی،
اور اوپر سے لے کر نیچے تک ہر ایک نے عباس کو ہر طرح سے بچایا تھا اور اس سے پہلی بار ماتحت عملے کی وفاداری کی اہمیت کا احساس ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ اسی کے نقش قدم پر چلتا رہا۔ اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم، اور آج کی ایپیسوڈ میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ کافی انٹرسٹنگ فیکٹس پتہ چلے ہیں۔ اب عمیرہ احمد صاحبہ کو کیسے پتہ چلے ہیں یہ تو ایک مسٹری ہی ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن اس سے پہلے ایسی باتیں میں نے کبھی سنی نہیں تھیں کہ اس طرح کی چیزیں اور اتنے لوور رینکس والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں، یا یہ اتنا کچھ میٹر کرتا ہے۔ تو اگر آپ کا ایسا کبھی کوئی ایکسپیرینس رہا ہے یا کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ہی ایگزیجریشن ہو چکی ہے اس میں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل حقیقت سے قریب تر ہے، تو کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور ہاں، آج کی ایپیسوڈ کو اس نوٹ کے ساتھ ختم کرتی ہوں جو کہ مجھے واقعی میں ٹھیک لگ رہا ہے۔ عباس نے جو بات کہی تھی کہ یہ جو لوور رینکس والے لوگ ہیں، پی اے، ڈرائیورز، گارڈز اور یہ سب لوگ، یہ ہمارے اور سیاستدانوں کے درمیانی پل کا کام کرتے ہیں، اور پھر کسی بھی پل کو کبھی بیکار سمجھ کر توڑنا نہیں چاہیے۔ اور پھر جو اس نے اگزامپل دی تھی کہ میرے ڈرائیور کا ایک بیٹا ڈی سی کے دفتر میں جونیئر کلرک ہے، اس کا ایک بھائی سیکریٹریٹ میں چوکیدار ہے، دوسرا بھائی گورنر ہاؤس میں مالی ہے، ایک بھائی آئی جی صاحب کی گاڑی کا ڈرائیور ہے، تو اس سے زیادہ بارسوخ خاندان کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ یعنی کہ ایک انفارمیشن دوسرے کو ملتی ہوگی، دوسرا تیسرے کو دیتا ہوگا، اور تیسرا چوتھے کو دیتا ہوگا، اور اس طرح گھر کی ہر بات ایک دوسرے تک پہنچ جاتی ہوگی۔ اور یہ بھی کہ ان لوگوں کو رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ سیاستدان ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ نمک حلالی کرتے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی نکالو تو ان کو بچانے کے لیے جہاں جہاں سے سفارشیں آئیں گی ان کو تو تم جان کر حیران ہی رہ جاؤ گے۔ اور پھر آخری بات کہ یہ لوگ وہ طوطے ہیں جن کے قبضے میں ہماری جان ہوتی ہے، انہیں ہمارے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے، یا یہ سب کچھ پتا چلا لیتے ہیں۔ اور باخبر آدمی بہت نقصان دہ ہوتا ہے اس صورت میں اگر وہ آپ کا دشمن بھی ہو تو۔ ان سب باتوں سے میں ایگری کرتی ہوں۔ تو بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی، مجھے کافی انٹرسٹنگ لگی۔ ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔